السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کے سیشن میں آپ سے سورۃ الکہف کے قصے اصحاب الکہف میں جو دعا کا ذکر ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں کروں گا۔ یہ قصہ بہت ہی مختلف ہے باقی قصوں سے قرآن کے، اور یہ صرف ایک ہی دفعہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس قصے کی خصوصیات پہلے سمجھ لیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ ایسے نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے جن کو نہ کسی پچھلے نبی کا علم تھا، نہ ان کی صحبت میں کوئی نبی تھے، نہ ان کے پاس کسی وحی کا علم تھا۔ یہ ایک ایسی سوسائٹی میں تھے، جہاں تک ہماری تحقیق ہے، ہماری ٹیم کی تحقیق ہے، یہ ایسی سوسائٹی میں تھے جہاں یونانی خداؤں کو، گریک گاڈز کو ورشپ کیا جاتا تھا، ان کی عبادت کی جاتی تھی، اور یہ بہت ایلیٹ فیملی سے تھے۔ اور یہ قصہ اصل میں جب ہوا تھا اور اس کی جو شہرت ہوئی تھی قرآن کے آنے سے پہلے تقریباً 120 سال، 70 سے 120 سال کے درمیان اس قصے کی بہت زیادہ شہرت ہو چکی تھی عیسائی دنیا میں، خاص کر سیریا میں، شام میں جو عیسائی ہیں، جیکوبائٹ یعقوبی نصرانی جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے ہاں ان کی بہت شہرت تھی۔ ان کے قصے کا ترجمہ یونانی زبان میں بھی ہو چکا تھا، ایرمیک میں، آرامی زبان میں بھی تھا، اور عربی میں بہت کم پایا جاتا تھا، لیکن زیادہ تر دوسری زبانوں میں ان کا قصہ تھا۔ اور ان کے قصے کے ان کے نام پر اصل میں چرچ بھی بنا دیے گئے تھے۔ تو گرجے تھے جن میں ان کے نام پر پورے تہوار کیے جاتے تھے، دا فیسٹیول آف دا 7 سینٹس، یعنی 7 جو ان کے جو سینٹس ہیں، جو ان کے پیر ہیں، ان کو پیر مانا جاتا تھا، ان کے نام پر، ان بزرگوں کے نام پر پورے روزے رکھے جاتے تھے اور پھر دعوتیں کی جاتی تھیں۔ ان کی جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کبھی چرچز کے اندر پینٹنگز بنی ہوتی ہیں، تصویریں بنی ہوتی ہیں مریم کی یا عیسیٰ علیہ السلام کی، اسی طرح ان کی بھی پینٹنگز بنی ہوئی ہیں۔ ابھی بھی اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو وہ ملیں گی۔ ابھی تک ان چرچز کی پینٹنگز موجود ہیں جہاں ان کو دکھایا گیا ہے کہ یہ 7 ہیں۔ قرآن نے تو اس کا اعتراف نہیں کیا کہ وہ کتنے ہیں، اس بات کو واضح نہیں کیا کہ وہ 7 ہیں، اور 7 میں ان کا کتا ہے، اور وہ اندر جو ہیں وہ دفنے ہوئے ہیں، کسی غار کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور سو رہے ہیں۔ تو ان کو 7 سلیپرز کے نام سے مشہور ان کا نام یہ تھا عیسائی دنیا میں۔ قرآن نے اس قصے کا ذکر کیا اور اس کو اپنے لیے دوبارہ سے کلیم کیا ہے، اور یہ بات واضح کی ہے کہ جو قصہ عیسائیوں کے ہاں مشہور تھا اس میں بہت ساری انحرافات تھیں، اور ان کے نام پر بہت بڑے بڑے جھوٹ گھڑے گئے تھے، اور اس قصے کو دوبارہ صحیح طریقے سے بتانے کی ضرورت تھی، اور ان نوجوانوں کے نام کو اور ان کی لیگیسی کو، انہوں نے جو پیچھے اپنے ایک عظیم مثال چھوڑی ہے، اس مثال کو دوبارہ اپنی حقیقت پر لا کر اس کو ریسٹور کرنے کی ضرورت تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب ان کے قصے کا ذکر کیا تو نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم تمہیں ان کا قصہ حق کے ساتھ بتائیں گے، یعنی جو باطل باتیں تھیں وہ اوروں نے پھیلا دی ہوئی ہیں۔ اس کے بارے میں انگلش میں نے بات کافی تفصیل سے لیکچر کی ہیں، لیکن آج صرف اس دعا کی طرف فوکس کریں گے جو ان کے بارے میں کہی گئی ہے۔ پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے بارے میں بتائی کہ آپ نہیں جانتے تھے کہ یہ ہمارے بہت ہی عجیب کرشموں میں سے، معجزوں میں سے تھے۔ کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف، جب ینگ لڑکے غار کی طرف گئے۔ تو یہ پہلے سمجھ لیں کہ اس میں معجزہ کیا ہے۔ اصل میں بات یہ کہی جا رہی ہے کہ کیونکہ یہاں فتیہ کا لفظ خاص استعمال ہوا ہے، عام طور پر لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے ہم انہم آمنوا بربہم، وہ ایمان لائے اپنے رب پر، اور ان کی عمر کا ذکر نہیں ہوتا، لیکن خاص اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا کہ ان نوجوانوں کے لیے فتیہ کا لفظ استعمال کیا جائے، ہمیں اس بات کی طرف غور دلانے کے لیے کہ یہ ان کا یہ جو کارنامہ ہے کہ انہوں نے اپنی سوسائٹی کو چھوڑا اور یہ غار کی طرف بھاگے، اس میں جو عجیب چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ نوجوان تھے، اور اس نوجوانی کی عمر میں ان کے سامنے ساری دنیا تھی، کیونکہ یہ ایلیٹ فیملی سے تھے تو یہ مزے بھی کر سکتے تھے، شراب بھی پی سکتے تھے، ان کے کوئی حلال حرام کی کوئی قید نہیں ہے، جو عیاشیاں کرنی ہے، جو مزے لوٹ سکتے تھے، پیسے بھی تھے ان کے پاس، پاپولیرٹی بھی تھی، آپس میں دوست بھی تھے، سب چیزیں تھیں ان کے پاس۔ لیکن جب ایک دماغ میں بات آ گئی کہ ہم مختلف خداؤں کی عبادت نہیں کر سکتے، ہم نہیں کریں گے۔ ان کا تہوار ہونے والا تھا گریک گاڈز کا، تو وہاں بڑے بڑے مجسمے بننے تھے، اور بادشاہ نے آ کے اس کی انوگریشن کرنی تھی۔ تو ان لڑکوں نے آپس میں ہی بات کر کے ان کو خیال آیا کہ ایک ہی خدا ہوگا، اور کسی چیز کا انکار نہیں کیا انہوں نے، بس یہ کہا کہ ہم یہ جو مجسمے ہیں ان کے تہوار میں ہم شرکت نہیں کریں گے۔ تو وہ اتنا بڑا جرم بن گیا کہ انہوں نے اپنی فیملی کو ریجیکٹ کیا، اپنی فیملی کے ٹریڈیشن کو ریجیکٹ کیا، اپنی سوسائٹی کو ریجیکٹ کیا، یہاں تک کہ ان کی جو سیاست ہے اس سیاست میں بھی اگر بادشاہ کے مذہب کا انکار کیا جائے تو وہ بادشاہت کا انکار بھی ہوتا ہے، تو وہ تو پنشیبل بائی ڈیتھ ہوتی ہے نا چیز، وہ تو پھر ان کو سزائے موت ملنی تھی۔ تو ان کو وارننگ دی گئی، کیونکہ یہ بڑے گھرانے کے لڑکے تھے، تو ان کو کہا کچھ دن سوچ لو، اگر ٹھکانے آ جائے گی، شاید یہ نوجوانی کا جوش ہے کہ تم نے الٹی سیدھی بات کی ہے،
بادشاہ کی اور بادشاہ کے مذہب کی توہین کی ہے، تو تمہیں کچھ دن دیے جا رہے ہیں، مہلت دی جا رہی ہے، اس کے بعد تمہیں دوبارہ ٹرائل پہ لائیں گے، اگر اس وقت بھی تم نے اپنی بات کو ریٹریکٹ نہیں کیا تو پھر تمہیں سزائے موت دے دی جائے گی۔ تو اس ٹائم اس مہلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ لڑکے بھاگے ہیں، اور یہ اپنی ساری لگژری، ساری آرام کی زندگی سب کچھ چھوڑ کر وہ غار کی طرف نکلیں، غار کی طرف۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب یہ نوجوان غار کی طرف گئے پناہ لینے کے لیے، اوا کہتے ہیں پناہ لینے کو، فقالوا، تو انہوں نے کہا، ربنا آتنا من لدنک رحمتا، ہمارے رب اپنے خاص خزانوں میں سے، لدن کا لفظ استعمال ہوتا ہے کوئی خاص اپنی طرف سے کوئی چیز دے۔ جیسے میں اگر یہاں سے اٹھا کے آپ کو ایک کتاب دے دوں، جیسے کہیں گے منی یا من عندی، لیکن اگر میرا کوئی سیکرٹ بک شیلف ہے، وہاں پہ میری بہت پرسنل سی کلیکشن ہے، وہاں سے میں نکال کے ایک خاص کتاب آپ کو لا کے دوں تو اس کو کہوں گا من لدنی، یعنی لدن کا لفظ کوئی عام استعمال میں نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر من لدن کا رحمت سے مراد ہے، یار ہمارے رب، ہم ایسی زبردست مصیبت میں ہیں، ہمیں ہر طرف سے جو ہے موت نظر آ رہی ہے، ہم واپس اپنی اسٹیٹمنٹ کو واپس لے سکتے ہیں، ہماری زندگی واپس چلی جائے گی، لیکن ہم نے آپ کو مان لیا ہے، ہم نے اپنے رب کو مان لیا۔ اب اندازہ کریں نا، وہ جب یہ دعا کر رہے ہیں تو یہ دعا وہ اپنی زبان میں کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ دعا کسی کتاب میں، نازل کی ہوئی کتاب میں نہیں پڑھی، ان کے دل سے یہ آواز نکلی ہے کہ ہمارے رب آپ ہی اب ہماری مدد کر سکتے ہیں، آپ ہی کی خاص رحمتوں میں سے کوئی رحمت آئے گی تو ہمارا کوئی اہتمام ہوگا، ورنہ ہم کیا کریں گے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا، اور ہمارے لیے مہیا کر دے، ہمارے لیے آسانیاں فراہم کر دے، من امرنا، ہمارے اس فیصلے میں، رشدن، سیدھا راستہ، یعنی ہمارے، کیونکہ ہم نے یہ سیدھا راستہ چنا ہے، اس میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر، ہمارے لیے آسانیاں مہیا کر۔ اور وہ جا رہے ہیں غار کی طرف۔ اب غار میں تو آپ کو پتہ ہے نہ کوئی لگژری ہوگی، نہ ٹیمپریچر کنٹرول ہوگا، نہ کھانا ہوگا، یہاں تک کہ وہاں سانپ بھی ہو سکتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہو سکتے ہیں، مشکلات بھی ہو سکتی ہیں، خطرے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی چوائس نہیں، اور کوئی جگہ جانے کو ہے نہیں، پہاڑوں میں جا کے وہ چھپ گئے، غار میں جا کے کسی میں گھس گئے، اور جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے اس دعا پہ بہت زیادہ، کیونکہ ہم نے نا اپنے دین کو ایک عجیب نئی چیز بنا دیا جو وہ اوریجنلی تھی نہیں۔ ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنے رب سے ایک تعلق بنانے کا موقع دیا ہے، اور اس تعلق، پہلا جو اس کا روحانی جو تعلق ہے نا، وہ اس کی بنیاد شروع سے علم کی نہیں ہے۔ پہلا علم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ پہلا اصل علم کیا ہے؟ کہ رب ایک ہی ہے، الہ ایک ہی ہو سکتا ہے۔ ان لڑکوں کے پاس اور کوئی علم نہیں ہے، کسی نبی کے علم کی وحی کے بارے میں یہ کچھ نہیں جانتے، کسی کتاب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، بس ان کو یہ پتہ ہے کہ ہمارا ایک رب ہے اور ہم اسی کی عبادت کریں گے، اور ہم اس کے نام پہ کوئی اور شرک کرنے کو تیار نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے ہم نے شرک نہیں کرنا، ہم نے ایک ہی رب کو ماننا ہے۔ انہیں یہ پتہ بھی نہیں کہ وہ رب ان سے چاہتا کیا ہے، ان کو اتنا بھی نہیں پتہ، لیکن بس اتنا پتہ ہے کہ ہم ایک ہی رب کی عبادت کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں، توحید کے علاوہ کچھ نہیں۔ لوگ مجھ سے آگے کہتے ہیں کبھی کبھی، میرا ایگزام ہونے والا ہے، میں کون سی دعا خاص کروں، یا ہمارا بچہ ہونے والا ہے، کون سی دعا خاص کروں، یا میری وائف پریگننٹ ہے، میں کون سی دعا کروں، یا میں شوہر کی ہدایت کے لیے کون سی دعا کروں، یا نئی گاڑی کے لیے کون سی دعا۔ ہر معاملے کے لیے ایک خاص دعا، ٹھیک ہے، مسنون دعائیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا طریقہ ہے، لیکن ہم نے دعا کو نا ایک پرسکرپشن سروس کی طرح جو بنایا ہوا ہے نا، اس میں بھی ذرا ایک ایکسٹریم ہے۔ اور آپ اندازہ کیجئے انہوں نے کہاں سے انہوں نے یہ دعا بس دل سے کی، اپنی زبان میں کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنا لحاظ کیا اس دعا کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا ترجمہ عربی میں اپنے الفاظ میں ڈال کے، ہمارے قرآن میں ڈال کے، اب ہمارے علماء ان لڑکوں کے الفاظ کو پڑھتے ہیں۔ انسان عالم جو ہے وہ زندگی گزارے گا، کئی 20 30 40 سال گزارے گا قرآن پڑھنے میں، قرآن کی تفسیر پڑھنے میں، حدیث پڑھنے میں، فقہ پڑھنے میں، اور وہ ان نوجوانوں کے جو دل سے الفاظ نکلے تھے ان کا مطالعہ کر رہا ہے۔ بڑے بڑے عالم ان نوجوانوں کے طالب علم بن گئے، کیوں؟ کیونکہ دل سے ایمان سے دعا کی تھی، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ جب نوجوان اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، اس کے علم میں بھی کمی ہو، اس کو کوئی سپورٹ سسٹم نہ بھی ہو، وہ کچھ دوست ہیں، جیسے آپس میں کچھ دوست ہیں، اور انہوں نے بس اللہ تعالیٰ کی طرف مڑ کر بس یہ ایک خاص دعا کی ہے، ایک پیاری بات کی ہے اپنے رب سے کہ اللہ اب آسانیاں تو ہر طرف سے ختم ہو چکی ہیں، کیونکہ ہم نے یہ حق کا راستہ چنا ہے، ہر طرف سے رکاوٹیں ہیں،
تو بس اب رحمت اگر آئے گی تو صرف آپ ہی کی طرف سے آئے گی. اور دیکھیں جا بھی کہاں رہے ہیں, غار کے اندر جا رہے ہیں. غار کے اندر ڈسکمفرٹ کے علاوہ یعنی آرائش نام کی تو کوئی چیز نہیں ہوگی اس کے اندر, لگژری نام کی کوئی چیز تو نہیں ہوگی اس کے اندر, لیکن جاتے ہوئے اس بات کا احساس ہے کہ یہ جانا بھی, یہ غار کا ملنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے. اور ابھی اس مشکل میں رحمت تو صرف آپ ہی کی طرف سے آ سکتی ہے. وَهَيِّئْ لَنَا, پھر اس الفاظ کی طرف دوبارہ آتے ہیں, ہمارے لیے مہیا کر دے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے سیدھا ہونے کا, لیکن اس فیصلے کی وجہ سے اب جو مشکلیں آ رہی ہیں اس کو آسان کرنا صرف آپ کے حوالے ہے. ہم کر نہیں سکتے, ہم جتنا کر سکتے تھے کر دیا. اسی ایک فارمولا کے اوپر میں بار بار واپس آتا ہوں. جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتے ہیں تو ہماری کوئی کنٹریبیوشن ہوتی ہے اور پھر دعا ہوتی ہے. اور یہ بڑی بڑی دعائیں جو ہیں ان میں یہی ہوتا ہے. یہ لڑکے اپنی سوسائٹی کو چھوڑنے کو تیار ہو گئے, یہ کسی غار میں جا کر رہنے کو تیار ہو گئے کہ ہم نے اپنے خدا کو نہیں چھوڑنا, فیملی کو چھوڑ دینا ہے, اپنی سیفٹی کو چھوڑ دینا ہے, اپنی سوسائٹی کو چھوڑ دینا ہے. لیکن اس کے بعد اب کیا کریں گے؟ اگلا کھانا کہاں سے آئے گا؟ کتنی دیر یہاں رہ جائے, پانی کہاں سے پئیں گے؟ نہیں معلوم. کتنے دن تک چھپے رہیں گے؟ کب تک نہیں پکڑے جائیں گے؟ تو جب انہوں نے اس بات کا احساس ہوا کہ ہم نے ایک قدم تو لے لیا لیکن باقی راستہ تو بند ہے ہمارے سامنے, تو وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا میں ہمارے لیے, ہمارے فیصلے میں جو صحیح چوائس ہے اس کی طرف ہمارے لیے وہ چیز مہیا کر دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ, تو ہم نے ان کے کانوں پر ایک ضرب لگائی, یعنی ان کے کان بند ہو گئے. سنین عددا, کئی سالوں تک. یعنی باہر شور ہو رہا ہو, بارش ہو رہی ہو, زلزلہ ہو رہا ہو, باہر لوگوں کا ہجوم لگاؤ, ان کو کوئی آواز نہیں آنی, ان کی نیند کوئی خراب نہیں کرے گا. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا ثم بعثناہم, اور پھر یعنی ان کو سلا دیا, ان کے کان بھی بند کر دیے, اور پھر ان کو کئی سالوں بعد ہم نے اٹھایا, یا نیند سے اٹھایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات بدل دی, اللہ تعالیٰ نے سائنس کے لاز بدل دیے ان کے لیے. کیا ہوتا ہے, کوئی سوئے گا تو کتنی دیر سوئے گا؟ 24 گھنٹے سو لے گا, 48 گھنٹے سو لے گا. جسم کو نیوٹریشن چاہیے, فوڈ چاہیے, سسٹیننس چاہیے, آپ کی جلد کو جو سن لائٹ چاہیے. آپ کو اگر ایٹروفی ہوتی ہے, اگر بستر میں لیٹے رہیں 6 مہینے تو آپ سے کھڑا نہیں ہوا جائے گا. اگر آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں 1 سال کے لیے, اس کے اوپر پٹی لگا لیں تو آپ اندھے ہو جاؤ گے. آپ کی جو مسلز ہیں وہ کیونکہ آپ استعمال نہیں کر رہے تو وہ کام کے نہیں رہتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کائنات اپنے ان نوجوانوں کے لیے روک دی, اور یہ انبیاء نہیں تھے, یہ صرف نوجوان لڑکے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہت عظیم بات بتا رہے ہیں کہ اس مٹیریلسٹ دنیا میں جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ مٹیریلزم کے ذریعے سے آئے گی, اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اتنا عظیم درس دیا ہے کہ جب میرے ایمان پر آ کر, میرے ایمان پہ پورا اس کے تقاضوں پہ پورا اتر کے نوجوان جب میری طرف آئیں گے اور باقی دنیا کے سارے راستے ان کے لیے بند ہو جائیں گے, تو میں اپنا دروازہ کھلا رکھوں گا, اور میں ان کے لیے سورج کی سمت بدلنے کو تیار ہوں, میں وقت کو روکنے کو تیار ہوں. وہ کتنے 100 سال وہ سوتے رہے ہیں, اور پھر جا کر وہ اٹھیں, اور پھر جا کے کہتے ہیں بھوک لگی ہے, کھانا کھاتے ہیں کہیں سے. یہ معجزہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ. ہم سمجھتے ہیں معجزے صرف انبیاء کے ساتھ ہوتے ہیں, معجزے آپ کے ساتھ, میرے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں اگر ہمارا ایمان ایسا ہو. تو اللہ ایسے دروازے کھولے گا. یہ اسی آیت کی تفسیر سمجھ لیں, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ غَالِبُ أَمْرِهِ. جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا وہ اس کے لیے دروازہ کہیں نہ کہیں سے کھول دے گا, اور اس کو وہاں سے دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا ہوگا. اور اللہ اس کے معاملے کو اس کی انتہا تک پہنچا کے ہی چھوڑے گا. ان اللہ بالغ امرہ. یہ توکل ہمیں اپنی سچویشنز میں کرنا چاہیے, اپنی ذاتی سچویشنز میں کرنا چاہیے. اور اس دعا سے مجھے ایک انسپریشن ملتی ہے کہ جو اصل تبدیلی آتی ہے نا دنیا میں, جو اصل تبدیلی آتی ہے وہ ینگ لوگوں کے ہاتھوں میں آتی ہے. جو نوجوان نسل ہے نا, وہ ایک دفعہ سیدھے راستے پر آنے پر آمادہ ہو جائے عقلی طور پہ. اصل میں یہ عقلی طور پر مسلمان ہوئے تھے, یہ توراثی مسلمان نہیں تھے کہ ان کو اسلام والدین سے ملا تھا. انہوں نے اپنی عقل کے ذریعے سے یہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک ہی خدا ہو سکتا ہے. جب ہماری جنریشنز عقل کی بنیاد پر اسلام پر آئے گی نا, قرآن پر آئے گی, اس نبی پر آئے گی, اس دین پر آئے گی, تو اس کے بعد ہم سے زیادہ طاقتور کوئی قوم نہیں ہو سکتی. اگر ہمارا اسلام صرف دیا ہوا اسلام ہے, یعنی ہمارے والدین نے ہمیں دیا, ہم اپنے بچوں کو دیں گے, لیکن عقلی طور پر ہم مسلمان نہ بنیں,
انٹلیکچوئل طور پر ہم مسلمان نہ بنیں تو ہماری ترقی نہیں ہو سکتی، اور وہ جو پختگی ہوتی ہے نا ایمان کی، وہ نہیں آ سکتی، کیونکہ یہ تو صرف ایسی چیز ہے جو ہمیں اپنے والدین سے ملی، اوروں کو اور چیزیں اپنے والدین سے ملی تھیں، اس کی قدر نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہاں پر ان کی دعا کا جو اثر ہے نا، جو اس کی طاقت ہے، اس کو آپ سمجھیں، اور اس کی بنیاد پر اپنے بارے میں سوچیں۔ آپ میں سے ہم میں سے جو میرے اس آڈینس میں سے جو ینگ لوگ ہیں، وہ اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ کہاں کھڑے ہو، آپ پر کیا ذمہ داری ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، آپ کے پاس دولت نہیں ہے، آپ کے پاس پاور نہیں ہے، آپ کے پاس میڈیا کنٹرول نہیں ہے، تو آپ سے کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ اب دیکھ لو ان لڑکوں کے پاس کیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور اللہ نے کیا کیا، ان کا کیا مقام دیا ان لوگوں کو اللہ نے، کہ آج تک ہم ان کی دعائیں پڑھ کے ان کے اعمال میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی کو ان کی مثال دی گئی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہر جمعے کو ان آیات کی تلاوت کر رہے ہیں۔ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح بچایا ہے نا، اس طرح اللہ ہر نوجوان کو بچائے گا، اور معجزانہ طریقے سے بچائے گا جب وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نوجوان نسل کو اپنی طرف لوٹنے کی توفیق دے، اور ان کو ایسا ایمان دے جیسا اصحاب الکہف کو دیا تھا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔